لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام جو کہ قرآن و صاحب قرآن کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام اس سلسلے میں رکھا گیا ہے حافظ سیف اللہ ماشاء اللہ میرے سے چھوٹے بھائی نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا ہے، اور اس پروگرام میں جو مفصل بیان ہے وہ انشاءاللہ مولانا ناصرالدین صاحب ارشاد فرمائیں گے، جو کہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ اس سے قبل ایک دو گزارشات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ استاد محترم مولانا سید قطب شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے اجازت لے کے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اساتذہ کی موجودگی میں گفتگو کرنا خاصا مشکل ہوتی ہے، کوشش کروں گا کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سبق سنا کے اجازت چاہوں۔ قرآن کریم جو کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، جو کہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی یہ چیز نہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، جبریل امین اس کو لانے والے ہیں،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور یہاں تک ہی بس نہیں، قرآن کریم ایک حرف جو بندہ اس کتاب کا، کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے، بچے بھی، چھوٹے بچے توجہ کریں، جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ ایک حرف ہے، اور میم یہ ایک حرف ہے۔ یعنی الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اور یعنی کہ اس کو پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 30 نیکی۔ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں، اور ان کے پڑھنے کا ثواب 30 نیکیاں۔ لیکن بندہ پڑھے تو صحیح، اس کے ساتھ دل لگائے تو صحیح، قرآن کریم کو اہمیت دے تو صحیح۔ آپ دیکھیں یہ عنوان اتنا مفصل ہے کہ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، سنایا جا سکتا ہے، لیکن صرف 2-3 باتیں۔ قرآن کریم دنیا کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، اور یہ کل قیامت کے روز سفارش بھی کرے گا، شفاعت بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جب آئے گا قیامت والے روز تو قرآن کریم بھی آ جائے گا اس کی سفارش کے لیے، کہے گا اللہ اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے، عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا کہ اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما، اس کو بلندی عطا فرما۔ پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات جو ہیں اس کو چڑھتا جا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تیرا آخری مقام، جو تیرا درجہ وہ ہوگا جہاں پہ قرآن کریم کا اختتام ہوگا، جہاں قرآن کریم مکمل ہوگا وہ تیرا اختتام ہوگا، تیرا وہ مقام اور تیری جنت کے اندر وہ تیرا درجہ ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے درجات بڑھتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو پڑھ لینا، اس کو یاد کر لینا، اس کو سمجھ لینا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ کل قیامت والے دن انشاءاللہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، صحیح معنی میں وہ صحیح بعمل حافظ قرآن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے کل قیامت والے دن اچھے اور بلند سے بلند درجات ہوں۔ سب سے اچھا سمجھا ہوا سمجھدار ذہین و فطین جو بیٹا ہو اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا جائے۔ یہ اہمیت کی بات ہوتی ہے نا کہ ہم کسی چیز کو اہمیت کتنی دیتے ہیں۔ ہم نے اچھا لباس پہننا ہو تو ہم کرایہ بھی لگائیں گے، پیسے بھی خرچیں گے کہ نہیں فلاں شہر ہم جا کے وہاں سے شاپنگ کر کے آئیں گے، ہمیں اچھا لباس پہننا۔ اہمیت کی بات ہے نا، کسی چیز کو اہمیت دینا، لباس کو اہمیت دی تو اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے شہر، تیسرے شہر چلیں گے کہ وہاں سے لے کے آئیں گے۔ لیکن قرآن کریم کو ہم نے بس اتنی اہمیت دی ہے کہ جو سب سے نیل بچہ ہے اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیں گے کہ بھائی بس یہاں پہ پڑھتا رہے اور ٹھیک ہے بس۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو سب سے ذہین بچہ ہو ہمیں اس کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ قرآن کریم یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیغام، پہلی بات قرآن کریم کے ساتھ اپنا دل لگائیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو اپنی اولادوں میں منتقل کریں کہ وہ کوئی بھی اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والی بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔
انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو اس کا وہ عمل رائے گاہ ہے، ضائع ہے، اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اگر وہ قرآن کریم بھی پڑھے، اس کی تلاوت بھی کرے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کا یہ اچھا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں ایک کون ہوگا؟ ایک سخاوت کرنے والا ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا عمل کیا، کون سا عمل لے کے آئے؟ تو وہ کہے گا اللہ تو نے جان دی تھی، میں نے تیری راہ کو بھی قربان کر دی، میں شہید ہو گیا۔ تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب تھا، کہہ تو رہا ہے لیکن اس نے جان میرے لیے نہیں دی تھی، اس نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں گے جی بڑا بہادر انسان، بڑا دلیر، ایک سخاوت کرنے والا سخی شخص جو بڑا خرچ کرتا ہوگا، صدقات و خیرات کرتا ہوگا۔ اب یہ شہید عمل بہت بڑا ہے، شہادت بہت بڑا عمل ہے، لیکن کیا ضائع کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اخلاص نہیں تھا، کیا تھا؟ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، عمل ضائع۔ ایک سخاوت کرنے والا آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا جی میرے پاس مال تھا، میں تیرے راہ میں لگاتا رہا۔ تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، خرچ تو اس نے کیا لیکن مقصود کیا تھا کہ لوگ کہیں گے جی بڑا سخی۔ اسی طرح ایک قاری قرآن آئے گا، قرآن کے دن کو پڑھنے والا، اچھے لحن میں، اچھی آواز میں لوگوں کو سنانے والا، لیکن کیا ہوگا؟ دل کے اندر صرف یہ بات ہوگی کہ بھئی لوگ مجھے اچھا کہیں، تو اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ لوگ اس کی بات کریں گے۔ آج ہمارا یہ معمول بن چکا ہے، پہلے تو ہمارے اندر نیکی ہے کوئی نہیں، نیکی کرتے نہیں ہیں، اور اگر کر لے تو اس کا چرچا اتنا کرتے ہیں کہ بھئی واضح ہو جائے کہ میں نے یہ عمل کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی عمل کرے خالصۃ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے۔ قرآن کریم اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو اس لیے میں نے اس بات کو بھی عرض کر دیا کہ بھئی جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں قرآن کریم کا پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم کا سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہے، اب اس کے اعمال کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے عمل کرنا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر فائدہ مند علم ہے، ایسا علم جو انسان پھیلا دے اور اس کے بعد فائدہ ہوتا رہے لوگوں کو۔ تو اس میں سے بہترین علم قرآن کریم کا علم ہے کہ اس کو پڑھ کے بندہ آگے سکھائے۔ جب تک لوگ اس آگے سیکھتے رہیں گے، سکھانے والے کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر نیک اولاد ہے، صدقہ جاریہ کا کوئی کام ہے، کوئی رفاعی کام کر دیا، ان کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بات یاد رکھے کہ فائدے مند ہے۔ وہ علم جس کے پہنچانے کے بعد لوگوں کو فائدہ ہو، جس علم سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں آج ہم اپنے اعمال پہ غور کریں۔ آج ہمارا جو معاملہ دنیا کے لحاظ سے ہے، ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کو حافظ بنا دیں گے تو بیٹا کہاں سے کھائے گا؟ تو پھر پوچھیں کہ کھاتا کون ہے زیادہ؟ تو پھر کہتے ہیں جی یہ طبقہ زیادہ کھاتا ہے۔ تو روٹی، رزق، پانی جو بھی ہے جو ہم نے کھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نہیں دیا، لیکن یہ چیز اگر ہم سیکھ لیں گے، قرآن کریم کو سیکھ لیں گے، سکھا دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین کے ہاں عزت ہوگی، اس بندے کا شرف و مقام ہوگا، اور حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، حافظ قرآن کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے
جب ہم قرآن کریم کو اہمیت دیں گے، اس کو پڑھیں گے، سکھائیں گے، اپنی اولادوں کو اس کی طرف ترغیب دلائیں گے. میری بھی جتنے سامعین سننے والے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے. بات میری ختم ہونے والی ہے. میری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اپنی اولادوں میں اس چیز کو ضرور چھوڑ کے جائیں، دین کا علم کو ضرور سکھائیں. دنیاوی لوگ ادھر رہ جائیں گے، ان کا فائدہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر انسان نے اپنی آخرت نہیں بنائی تو کوئی فائدہ نہیں دنیاوی لوگ حاصل کرنے کا. ضرور حاصل کریں، دنیاوی لوگوں کو ضرور پڑھیں، آگے سے آگے بڑھیں، یونیورسٹیز کی تعلیم بھی حاصل کریں، سب کچھ کریں، اہم ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم ان چیزوں سے بھی اہم ہے، اس کو ان سے زیادہ اہمیت دیں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر بنے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو میں نے سنا، جو آپ نے سنا، جو میں نے سنایا، جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ رکھ سکا، آپ اللہ رب العالمین مجھے اور میرے بعد آپ سب کو جنہوں نے اس بات کو سماعت کیا، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.